سامعین، ویسے تو عطا اللہ مینگل کی زندگی کے بارے میں لکھنے اور بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر ہم یہاں ان کی زندگی کے چند منفرد واقعات کا ذکر کریں گے۔ سردار عطا اللہ خان مینگل، جو عام طور پر عطا اللہ مینگل کے نام سے معروف تھے، عطا اللہ مینگل 13 جنوری 1930 کو مینگل قبیلے کے سردار رسول بخش مینگل کے ہاں بلوچستان کے ضلع خضدار کی تحصیل وڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1953 میں انہیں مینگل قبیلے کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ سردار عطا اللہ مینگل نے 1962 میں قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کر کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ سردار عطا اللہ مینگل نے 1 مئی 1972 کو بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا اور 13 فروری 1973 تک عہدے پر فائز رہے۔ انہیں بلوچستان کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سامعین، سردار عطا اللہ مینگل کا سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک ملاقات میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں کیسے آئے، تو انہوں نے اپنی جوانی کا ایک واقعہ سنایا۔ سردار عطا اللہ مینگل نے کہا تھا کہ 50 کی دہائی تھی، میں ابھی صرف سرداری کرتا تھا اور میں نے سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ہمارے گاؤں سے مین روڈ تک سڑک نہیں تھی، سو میں نے ذاتی خرچے سے یہ سڑک تعمیر کرائی اور اس کا افتتاح ریاست کلات کے وزیر اعظم سے کروانے کا فیصلہ ہوا۔ مقررہ دن وہ آئے اور ہم انہیں گاؤں لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی ندیاں گزرتی ہیں، اگر کوئی تھوڑا بھی بھٹک جائے تو آگے جا کر پھنس جاتا ہے۔ میں وقت کے آگے جا رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر گاڑی واپس موڑ لی کہ مہمان بھٹک نہ جائیں۔ سردار عطا اللہ کے بقول وہ واپس آئے تو دیکھا کہ مہمان راستہ بھٹک چکے تھے۔ انہوں نے انہیں کراس کیا اور پیچھے آنے کو کہا۔ یوں گاؤں پہنچے۔ گاؤں میں کھانے کا بھی انتظام تھا۔ اس وقت کا ڈپٹی کمشنر میرے پاس آیا اور کہا کہ وزیر اعظم کے اسسٹنٹ کو کھانے کے لیے کہیں۔ میں نے کہا دعوت ہے، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے تو کسی کو کھانے کا نہیں کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ اسسٹنٹ خفا ہے، حالانکہ اس بندے سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیوں خفا ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی گاڑی کو کراس کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی بات سن کر سردار عطا اللہ مینگل نے کہا کہ مجھے حیدرآباد دکن کے نظام کی بیٹی کا قصہ یاد آ گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی تو ایک انگریز خاتون جس نے کسی مقامی شخص سے شادی کی تھی، اس کی گاڑی نے دکن کی بیٹی کو کراس کیا۔ نظام کی بیٹی نے حکم دیا کہ اس خاتون کی گاڑی ریورس میں اس کے گھر تک پہنچائی جائے۔ فورس گئی اور گاڑی کو اسی طرح واپس پہنچایا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کیا یہ زمین میری نہیں، میں اجنبی ہوں۔ اس کے بعد میں نے سیاست کا آغاز کیا اور 90 کی دہائی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سامعین، سردار عطا اللہ مینگل کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی بتاتے چلیں۔ ایک مسئلے پر انہوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے چیف سیکرٹری کو برطرف کر دیا۔ سردار عطا اللہ مینگل کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس کو فارغ کیا اور اس کے جانے کے لیے ایک ٹرک منگوایا تو چیف سیکرٹری ان کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے جانے کے لیے ٹرک مناسب نہیں اور بندوبست کیا جائے، جس پر سردار عطا اللہ مینگل نے کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں، رولز آف بزنس نہیں جانتا، بس آپ چلے جائیں۔ چیف سیکرٹری کچھ دیر کے بعد دوبارہ سردار کے پاس آئے اور کہا کہ میں دل کا مریض ہوں، ٹرک میں جاتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی، جس پر سردار نے اسے کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں اور کبھی کبھی تھپڑ بھی مار دیتا ہوں، جس کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ سامعین، سردار عطا اللہ مینگل پچھلے برس 2 ستمبر 2021 کو کراچی کے نجی اسپتال میں وفات پا گئے تھے۔ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ 3 ستمبر کو ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقہ وڈ ضلع خضدار میں ادا کی گئی اور وڈ کے شہداء قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ سردار عطا اللہ مینگل کے 5 بیٹے تھے، جن میں اختر مینگل کے علاوہ ظفر اللہ مینگل، اسد مینگل، منیر مینگل اور جوید مینگل شامل ہیں۔ اسد مینگل سردار کے بڑے صاحبزادے تھے، جنہیں ان کے ساتھی احمد شاہ کرد کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اولین دور حکومت میں لاپتہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جبری گمشدگی کے بعد قتل کیے جانے والے یہ پہلے بلوچ تھے، جن کے بارے میں آج تک ان کے خاندان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ قتل کے بعد انہیں کہاں دفنایا گیا۔
یاد رہے اسد اللہ مینگل کی کہانی ہم پہلے بھی مکمل بیان کر چکے ہیں، اس کہانی کا ٹائٹل تھا ضیاء کا ظلم و ستم۔ سامعین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں اپنا ویو ضرور دیجئے گا۔